جو راٹ ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے۔ اچھا سر، ایک بات بتا دیجئے کہ معیشت جس حال میں ملی تھی اس حکومت کو، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہت اچھے حالات نہیں تھے اور آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکی تھی، تو اس کو سنبھالنا ہی بہت مشکل تھا، اور ایک کریڈٹ جو وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیا انہوں نے۔ آگے جا کے یہ بار بار وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جتنے بھی میں منسٹرز لے کر آؤں گا یا جو کیبنٹ بنے گی وہ پاکستان میں سے ہی لوگ لے کر آنے، کوئی باہر سے تو نہیں لے کر آ سکتے۔ پھر اگر اسی نظام کو چلنے دیتے، کرٹیسزم بھی جو ہے اسد عمر کی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر آ رہا تھا، تو بھی وہ بات ٹھیک نہ ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو نظر نہیں آتا کہ ان کے منسٹرز پرفارم نہیں کر رہے؟ اب بدل دیا ہے تو پھر اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وکٹ گر گئی اور یہ تو جو ہے پہلا فال ہے اور آگے حکومت چل نہیں رہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا تھا؟ جی، آلٹرنیٹ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو معیشت کو سنبھالا دیا تھا اس کو اکنالج کرتے۔ ایک ایشو چیلنج تھا ان کے سامنے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کے علاوہ معیشت کی صورتحال بہت اچھی ہم چھوڑ کر گئے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میرے سامنے ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا حقیقی معاشی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئی اور مہنگائی چوتھے سال ہدف سے کم رہی، نجی شعبے کے قرضے کی نمو مضبوط رہی، جی ڈی پی کے لحاظ سے سرمایہ کاری بڑھی، حقیقی جی ڈی پی نمود وسیع البنیاد تھی کہ تینوں شعبوں زراعت، صنعت اور خدمات نے نمو کی رفتار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا اور شعبہ زراعت نمایاں۔ یہ 2017-18 جو مسلم لیگ کا آخری سال تھا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اینول رپورٹ ہے جو اس حکومت کے دور میں جاری ہوئی۔ یہ پہلے 4 سال کی رپورٹ ہے نا خرم صاحب، تو جو آخری سال میں جو ہوا، آخری سال جو 17-18 میں جو زبیر صاحب، میں جو اسٹیٹ بینک کی اینول رپورٹ تھی 2017-18، یہ میں اس کا پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک جی، تو دیکھیے نا، اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو اکنالج کرتے کہ جی یہ چیلنجز ہیں، یہ اچھی بات ہوئی ہے، ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ وزیر اعظم نے جو تباہی کی، اور میں ان کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، وہ ملک جا کر انہوں نے کہا کہ پاکستان کرپٹ ہے، پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پاکستان پیرالائز ہو چکا ہے کرپشن کی وجہ سے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور آپ کے جو پچھلے کہے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکتے کیوں آپ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ دا پوائنٹ ہے، جب آپ کو حکومت ملی اس کی جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنا تھا نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دھیان دیتے تو میں یہ چیزیں نہیں کروں۔ ایک منٹ خرم صاحب، یہ بتائیں کہ جو چیزیں آپ چھوڑ کے گئے تھے، جس طرح آپ نے بتایا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، تو اس میں کیا کوئی ریورس انہوں نے ایکشن لیا کہ نہیں یہ اچھا ہو رہا تھا اس کو خراب کر دو؟ جان بوجھ کر کیوں کریں گے؟ ان کو اپنی حکومت نہیں چلانی تھی؟ جی نہیں، انہوں نے 3 بھیانک اور فاش غلطیاں کی۔ پہلی جو تھی جس میں نے کہا آئی ایم ایف نہیں گئے۔ دوسرا، جو معاشی سٹیٹسٹکس کے مطابق انہوں نے اس سے زیادہ ڈی ویلیویشن کی، 30% ڈی ویلیو کیا ہے روپی کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ابھی جو نمبرز آئے ہیں 0.2% رائز ہے ایکسپورٹس میں۔ انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ رائز کیا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گر گئی، 2 بجٹ لائے دونوں خراب ہو گئے۔ تو آئی تھنک یہ جو 3-4 ان کے فیصلے تھے وہ انتہائی تباہ ثابت ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا، انسرٹنٹی پھیل گئی۔ آئی ایم ایف جا رہے ہیں نہیں جا رہے، روپیہ کتنا گرے گا، آج گرے گا پرسوں گرے گا۔ تو یہ جب ہوا تو تمام اکانومی میں جو انویسٹمنٹ تھی وہ فریز ہوگی۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے جب وزیر خارجہ جی کہتے ہیں کہ 16 سے 20 اپریل ہندوستان حملہ کر سکتا ہے، تو پھر ملک میں انویسٹمنٹ تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا چلیں، یہ ایک چیز بتائیں